آج کے اس خاص وضاحتی جائزے میں ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر ایک ایسے عظیم واقعے اور بے مثال آزمائشوں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے قربانی کی موجودہ روایت کی بنیاد رکھی۔ یہ محض کوئی عام رسم نہیں ہے بلکہ انتہائی گہرے جذبات، صبر اور اللہ پر کامل یقین کی ایک ایسی لازوال داستان ہے جسے سن کر آج بھی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کی تہوں کو کھولیں اور ایک ایسے انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں جس سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا مطالبہ کیا گیا، ایک بہت ہی بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے۔ آخر اس سچی قربانی کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس لفظ قربانی کے حقیقی وزن کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ حصہ ایک طویل انتظار کے بعد ملنے والی رحمت۔ اچھا، تو بات شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، جو بالکل ابتدائی سے کٹھن آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ نمرود کی دہکتی آگ سے معجزانہ طور پر سلامت نکلنے کے بعد انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور وہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے ہمراہ ہجرت کر کے فلسطین آ گئے۔ مصر کی طرف ہجرت، پھر حضرت ہاجرہ سے نکاح اور پھر 84 سال کی عمر۔ ذرا تصور کریں، 84 سال کا ایک طویل، تھکا دینے والا انتظار اور مسلسل دعائیں، اور پھر بالآخر ان کے ہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ یقیناً یہ ایک باپ کے لیے بے پناہ خوشی اور شکر گزاری کا مقام تھا۔ حصہ 2، صحرا کی آزمائش۔ اب اس خوشی کو بمشکل ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ صورتحال بالکل بدل گئی۔ حضرت جبرائیل ایک ایسا حکم لے کر آئے جس کا تصور بھی محال تھا، ایک ایسا حکم جس نے ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ حکم یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی اور اس نومولود بچے کو خود سے جدا کر دیں۔ پورے 1 مہینے کا یہ کٹھن سفر، حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل نے فلسطین سے اپنا سفر شروع کیا، اور حضرت جبرائیل کے اونٹ کے پیچھے چلتے چلتے پورے 1 مہینے بعد موجودہ دور کے مکہ کی اس بالکل بنجر اور بے جان وادی میں پہنچے۔ یہ 9 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی عام فاصلہ نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم انہیں سنسان وادی میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ بے تابی میں تقریباً 9 کلومیٹر تک ان کے اونٹ کے پیچھے دوڑتی رہیں۔ وہ بس مسلسل یہی پوچھ رہی تھیں کہ آخر انہیں اس بے آب و گیا صحرا میں، جہاں دور دور تک نہ پانی ہے نہ کھانا، کیوں تنہا چھوڑا جا رہا ہے؟ اور یہیں پر تاریخ کا وہ شاندار اور یادگار لمحہ آتا ہے جب حضرت ابراہیم نے خاموشی سے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ہاجرہ کے الفاظ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ میں اپنے رب کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ جملہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جب انہیں احساس ہوا کہ یہ ایک الہی امتحان ہے تو ان کا ایمان کتنا غیر متزلزل تھا۔ کمال کا ایمان تھا یہ۔ حصہ 3، آب زمزم کا معجزہ۔ اب دیکھیں، 3 دن گزر چکے تھے۔ پانی کا وہ چھوٹا سا ذخیرہ جو ان کے پاس تھا مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ اب براہ راست بقا کا مسئلہ درپیش تھا اور ننھا بچہ شدت پیاس سے تڑپ کر رو رہا تھا۔ اب ایک تنہا اور گھبرائی ہوئی ماں کی حالت کا اندازہ لگائیں۔ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دیوانہ وار دوڑ۔ وہ پانی کے ایک قطرے یا کسی گزرتے قافلے کی تلاش میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان چکر لگا رہی تھیں تاکہ کسی طرح اپنے پیاسے بچے کی جان بچا سکیں۔ اور پھر اسی شدید مایوسی کے لمحے میں ایک زبردست معجزہ رونما ہوا۔ زمزم، جی ہاں، ایک ایسا معجزاتی چشمہ جو اس بنجر صحرا سے اچانک پھوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل نے ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے زمین سے پانی کا یہ چشمہ جاری کیا، ایک ایسا صاف اور شفاف چشمہ جو آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی بالکل اسی طرح مسلسل بہہ رہا ہے نا حیرت انگیز؟ اس پانی کی موجودگی نے تو جیسے اس بنجر وادی کی تقدیر ہی بدل دی۔ وہاں سے ایک 20 افراد پر مشتمل قافلے کا گزر ہوا۔ انہوں نے آسمان پر ایک پرندے کو چکر لگاتے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہاں پانی موجود ہے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخوشی دے دی، مگر چشمے کی ملکیت اپنے پاس ہی رکھی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویران وادی ایک بستی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اب ذرا اس فرق کو سمجھیے۔ ایک طرف 87 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو صرف چند لمحوں کے لیے اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کی اجازت ملی تھی، وہ بھی اپنے اونٹ سے اترے بغیر، اور دوسری طرف 92 سال کی عمر میں ایک ایسا حتمی اور دل دہلا دینے والا امتحان آ گیا جب ان کے بیٹے اسماعیل کی عمر صرف 7 سال تھی۔ اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم۔ حصہ 4، عظیم ترین قربانی۔ یہ ہماری آج کی کہانی کا وہ اہم موڑ ہے جہاں حضرت ابراہیم کو مسلسل 3 راتیں ایسے خواب آئے جن میں انہیں اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا واضح حکم دیا گیا۔
تو ہوا کچھ یوں کہ پہلی رات خواب آنے پر انہوں نے 100 بکریاں قربان کی، دوسری رات 100 اونٹ قربان کیے گئے، لیکن جب تیسری رات بھی بالکل وہی خواب دہرایا گیا تب جا کر انہیں یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ ان کی سب سے قیمتی چیز کوئی مال و دولت یا جانور نہیں بلکہ ان کا وہ 7 سالہ بیٹا ہے جو انہیں اتنی دعاؤں کے بعد ملا تھا۔ اب یہاں ایک انتہائی چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے، کیا کوئی بھی باپ اس بیٹے کو قربان کر سکتا ہے جس کے لیے اس نے 84 سال طویل انتظار کیا ہو؟ اسی بے پناہ جذباتی تناؤ اور بوجھ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا اور سیر کے بہانے وادی منا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے اس عظیم قربانی کو روکنے کے لیے 3 بار مداخلت کی پوری کوشش کی۔ اس نے باری باری حضرت ابراہیم کو، پھر حضرت ہاجرہ کو اور آخر میں ننھے اسماعیل کو بہکانا چاہا، لیکن حضرت ابراہیم نے ہر بار اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی عمل آج جدید دور میں حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم کی اصل بنیاد بنا۔ اب ذرا یہاں ایک 7 سالہ بچے کی حیرت انگیز پختگی اور فرما برداری ملاحظہ کریں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا، مجھے مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں ہل نہ سکوں، میرے خون کے چھینٹے اپنے کپڑوں سے بچائیں، چھری کو خوب تیز کر لیں اور میری قمیص میری ماں کو دے دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک بچہ کتنی بڑی قربانی کے لیے تیار تھا۔ اور پھر وہ کڑا لمحہ آ گیا۔ اللہ اکبر! چھری گردن پر چلی ضرور، مگر معجزانہ طور پر اس نے کاٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ عین اسی وقت اللہ کی طرف سے حضرت جبریل جنت سے ایک مینڈھا لے آئے اور پوری کی پوری وادی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ قربانی کا یہ عظیم ترین امتحان کامیابی کے ساتھ مکمل ہو چکا تھا۔ حصہ 5، قربانی کی روایت۔ آج جو بقرہ عید کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں وہ دراصل حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی اسی بے مثال قربانی اور بے پناہ آزمائشوں کی ہی تو یادگار ہے۔ اور یاد رہے، یہ قربانی معاشرے کی فلاح سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ عید کے 3 دنوں میں گوشت کی تقسیم کے باقاعدہ 3 حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے میں سخاوت، برابری اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ پروان چڑھے۔ اس معلوماتی جائزے کے اختتام پر یہ سوال ہم سب کے لیے انتہائی غور طلب ہے۔ آج کے اس جدید دور میں اس غیر معمولی خاندان کی جانب سے پیش کی گئی اس عظیم ترین قربانی اور ایمان کے جذبے کو کیسے خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی لازوال میراث ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایثار، قربانی اور دوسروں کی فکر کرنے پر مسلسل غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔